اسکرول مت کرو، ہو سکتا ہے یہ پیغام تمہارے لیے ہو سکتا ہے تم کئی دنوں سے پریشان ہو، دل میں ایک ایسی دعا چھپی ہے جو کسی کو نہیں بتانی۔ ہو سکتا ہے راتوں کو تم نے چپکے سے اللہ سے بات کی ہو، آنکھوں میں آنسو آئے ہوں اور دل نے صرف ایک ہی بات کہی ہو، یا اللہ بس اب میری سن لے۔ اگر ایسا ہے تو سنو، ذوالحج کے یہ 10 دن عام دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے، یہ وہ دن ہیں جن میں ٹوٹے دلوں کو سکون، روتے چہروں کو خوشی اور ناممکن حالات کو موزوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا تم جانتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کے اعمال ذوالحج کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں۔ سوچو، جن دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوں، ان دنوں میں مانگی گئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری زندگی رک گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لوگ تمہیں سمجھ نہیں پا رہے اور تم اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہو۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تمہیں انہی دنوں تک ایسے ہی نہیں لایا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی بدلنے والا دن ہو سکتا ہے تمہاری قسمت کا فیصلہ انہی راتوں میں لکھا جا رہا ہو سکتا ہے تمہاری وہ دعا جو برسوں سے آسمان پر رکی ہوئی تھی اب قبول ہونے والی ہو۔ بس ایک کام کرو، مایوس مت ہونا، کیونکہ جب اللہ دینا چاہتا ہے تو حالات نہیں دیکھتا، صرف بندے کا یقین دیکھتا ہے۔ ذوالحج کے یہ 10 دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتے ہیں، ایک ایسا باپ جو اللہ کے حکم پر اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک ایسا بیٹا جو اللہ کی رضا کے سامنے جھک گیا۔ سوچو، جب انہوں نے اللہ کے لیے اپنی محبت ثابت کی تو اللہ نے قیامت تک ان کا نام زندہ کر دیا۔ آج اللہ ہم سے بھی یہ پوچھ رہا ہے، کیا تم میرے لیے اپنا غرور چھوڑ سکتے ہو، اپنے گناہ چھوڑ سکتے ہو، اپنی ضد چھوڑ سکتے ہو، اپنی حرام محبت چھوڑ سکتے ہو؟ کیونکہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، اصل قربانی دل کی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی درد ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی خواہش ہے، کوئی ایسی دعا جس کے لیے تم برسوں سے رو رہے ہو، تو ان دنوں میں اللہ سے مانگو، رات کے آخری پہر مانگو، سجدوں میں مانگو، آنسوؤں کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز بہت جلد سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کہو، میں تو گناہ گار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو سنو، شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے تم سوچو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ اکبر! جس رب نے سمندر میں راستہ بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ تمہاری زندگی کیوں نہیں بدل سکتا؟ بس سچے دل سے پلٹ آؤ، ہو سکتا ہے ایک سجدہ تمہاری پوری تقدیر بدل دے۔ ذوالحج کے ان دنوں میں ایک خاص عمل ہے جسے بہت لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے ذکر۔ اپنی زبان کو ان کلمات سے زندہ کر دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کے زخموں کا علاج ہے۔ جب انسان بار بار اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے دل کا خوف ختم ہونے لگتا ہے، اسے یقین آنے لگتا ہے کہ میرا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں رزق کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، رشتوں میں مسائل ہیں، تو ان دنوں میں استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین کرو، استغفار قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو ناممکن حالات میں پھنسے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ کیونکہ اللہ آج بھی معجزے کرتا ہے۔ شاید تم کسی انسان کے جانے پر رو رہے ہو، شاید کسی نے تمہارا دل توڑا، شاید تمہاری محبت ادھوری رہ گئی، لیکن سنو، اگر اللہ تم سے کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں خالی چھوڑ دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہ دینے والا ہو جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس صبر کرو،
کیونکہ بعض اوقات اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ جب دے تو انسان حیران رہ جائے۔ عبادت ہے خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچو اللہ اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اور اللہ بے حساب عطا کر دیتا ہے، لیکن افسوس ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان بابرکت دنوں کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ راتیں موبائل پر، دن فضول باتوں میں اور دل اللہ سے دور۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھو، قبولیت صرف الفاظ سے نہیں آتی، دل کے جھکنے سے آتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، تب آسمان ہل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں سمجھنے والا نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دل کا ہر درد جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم راتوں کو کیوں روتے ہو، وہ جانتا ہے تم کس چیز کے لیے تڑپ رہے ہو، اور شاید اسی لیے اس نے تمہیں یہ پیغام سنوایا تاکہ تم دوبارہ امید پکڑ لو، تاکہ تم جان لو ابھی سب ختم نہیں ہوا، اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو ان 10 دنوں میں یہ کام ضرور کرو۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف، صدقہ اور دل سے توبہ۔ یہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو زمین پر نہیں رہنے دیتا۔ یاد رکھو، بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض میں وقت لگتا ہے، اور بعض کے بدلے اللہ کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ میری نہیں سن رہا۔ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور بہترین وقت پر عطا بھی کرتا ہے۔ بس یقین مت چھوڑو۔ ذوالحج کی یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی دیے بغیر بڑی کامیابی نہیں ملتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی بدل دے تو تمہیں بھی کچھ بدلنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، حرام چیزوں سے دور جانا ہوگا، دل صاف کرنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، کیونکہ پاک دلوں پر اللہ کی رحمت بہت جلد اترتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا ایک آنسو تمہارے ہزار گناہوں کو دھو دے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات تمہاری تقدیر لکھ دی جائے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تم وہ خوشخبری سنو جس کے لیے تم نے برسوں دعا کی ہو۔ اس لیے مایوس مت ہونا، اللہ کے فیصلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر ابھی تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے تو یاد رکھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے رات سب سے زیادہ تاریک ہوتی ہے، اور شاید تمہاری زندگی کا سورج بھی طلوع ہونے والا ہو۔ بس اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس دنیا میں سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وعدے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی تمہیں بلا رہا ہے، میرے بندے واپس آ جاؤ۔ تو آؤ ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے سب سے خاص دن بنا لو۔ صرف دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے بھی جیو، کیونکہ اصل کامیابی وہ ہے جس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے سکون میں آ جائے۔ اور آخر میں اگر تم یہ پیغام سن رہے ہو تو ایک دعا ضرور مانگنا، یا اللہ ہماری چھپی ہوئی دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں